السلام علیکم دوستو، یہ بخاری شریف ایپیسوڈ 4 ہے۔ اس ویڈیو میں ہم حدیث نمبر 5 سے آگے پڑھیں گے، کیونکہ اس سے پہلے کی ویڈیوز میں ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں، اور اس سے بھی پہلے کی ویڈیو میں آپ کو قرآن سے لے کر حدیث پڑھنا کیسے شروع کریں ایکسپلین کیا گیا ہے۔ تو اگر آپ نے ان ویڈیوز کو نہیں دیکھا ہے تو دیکھ لیجئے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی یعنی دانی تھے، خاص کر رمضان میں جب جبرائیل علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی تو بہت خرچ کرتے، اور جبرائیل علیہ السلام رمضان المبارک میں ہر رات آپ سے ملاقات کرتے اور قرآن کا دور فرماتے، یعنی قرآن سنتے سناتے۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ کرنے میں آندھی سے بھی زیادہ تیز رفتار ہوتے۔ وضاحت: اس حدیث کا باب سے یعنی ٹاپک سے ریلیشن یہ ہے کہ جتنا حصہ قرآن کا اتر چکا تھا اتنے حصے کا حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر رمضان میں آپ سے دور کرتے۔ آخری سال آپ نے 2 مرتبہ دور فرمایا تاکہ پورے طور پر قرآن یاد ہو جائے۔ اب دوستو چلیے حدیث نمبر 7 پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑی حدیث ہے تو اسے آپ خود ہی باریکی سے سمجھتے جائیے گا۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے بیان کیا کہ روم کے بادشاہ ہرقل نے ابو سفیان کو قریش کی ایک جماعت سمیت بلوایا۔ یہ جماعت صلح حدیبیہ کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش کے بیچ طے شدہ وعدے کی مدت کے ملک شام تجارت کی ضرورت کے لیے گئی ہوئی تھی۔ یہ لوگ اعلانیہ بیت المقدس میں اس کے پاس حاضر ہو گئے۔ ہرقل نے انہیں اپنے دربار میں بلایا۔ اس وقت اس کے ارد گرد روم کے سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اس نے ان کو اور اپنے ترجمان مطلب بتانے والے کو بلا کر کہا کہ وہ آدمی جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے، تم میں سے کون اس کا قریبی رشتہ دار ہے؟ ابو سفیان نے کہا، میں اس کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں۔ تب ہرقل نے کہا، اسے میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کر کے اس کے پاس بٹھاؤ۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا، اس سے کہو کہ میں اس آدمی سے اس آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوالات کروں گا، اگر یہ غلط بیانی کرے تو تم لوگ اس کو جھٹلا دینا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اگر جھوٹ بولنے کی بدنامی کا ڈر نہیں ہوتا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ضرور جھوٹ بولتا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پہلا سوال جو ہرقل نے مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا وہ یہ تھا کہ تم لوگوں میں اس کا خاندان کیسا ہے؟ میں نے کہا، وہ اونچے خاندان والا ہے۔ پھر کہنے لگا، اچھا تو کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہنے لگا، اچھا اس کے خاندان میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہنے لگا، اچھا یہ بتاؤ کہ بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا غریبوں نے؟ میں نے کہا، کمزوروں نے۔ کہنے لگا، اس کے ماننے والے دن بہ دن بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا، ان کی تعداد میں بڑھوتری ہو رہی ہے۔ کہنے لگا، اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی آدمی اس کے دین کو ناپسند کرتے ہوئے اس کے دین سے پھر جاتا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہنے لگا، اس نے جو بات کہی ہے، کیا اس دعوی نبوت سے پہلے تم لوگ اس کو جھوٹا کہا کرتے تھے؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہنے لگا، کیا وہ دھوکہ دیتا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ صلح نازی نامے کی ایک مدت گزار رہے ہیں، معلوم نہیں اس میں وہ کیا کرے گا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس جملے کے سوا مجھے اور کہیں اپنی طرف سے بات داخل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ کہنے لگا، کیا تم لوگوں نے اس سے جنگ لڑی ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ اس نے کہا، پھر تمہاری اور اس کی جنگ کیسی رہی؟ میں نے کہا، جنگ میں ہم دونوں کے بیچ برابر کی چوٹ ہے، کبھی وہ ہمیں نقصان پہنچا لیتا ہے اور کبھی ہم اسے نقصان سے دو چار کر دیتے ہیں۔ کہنے لگا، وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟
میں نے کہا وہ کہتا ہے صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، جن کی تمہارے باپ دادا عبادت کرتے تھے ان کو چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز، سچائی، پرہیزگاری، پاک دامنی اور قریبی لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا تم اس آدمی ابو سفیان سے کہو کہ